میم طیبہ راجہ نے منصور علی خان کے شو میں کہا ہے کہ عمران خان بھی جنرل باجوہ کے تھرو آئے تھے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بتائیے گا کہ زرتاج گل صاحبہ سے سوال کیا کہ جب وہ ڈیالہ آئی ہوئی تھیں اس کے دوران، تو ان سے سوال کیا کہ ان پہ وہ کہہ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، مجھے بولا تھا کیسے بننے میں اس لیے میں حاضر زیادہ نہیں ہو پاتی، کیسے کا سامان سامنے. انہوں نے ایک اشارہ یہ بھی دیا کہ مختلف ہماری لیڈرشپ جن میں خواتین ہیں، آپ بھی ڈی چوک میں تھی جب لاسٹ میں جب فائرنگز ہوئی تھی، ہم لوگ آپ کو کور کر رہے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے. تو ان پہ کیسے نہیں ہے آج بھی؟ کیا باقی آپ پہ بھی ایف آئی آر اس معاملے میں بالکل کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، یا اگر نہیں ہے تو ہاں جی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور ان کی طرف سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تھی ان پہ نہیں ہے، میں پہنچ نہیں سکی اسلام آباد، مجھ پہ بے شمار ایف آئی آر کی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا جی. مجھ پہ تو ابھی ریسنٹلی کتنی بیٹا ایف آئی آر ہوئی ہیں، ابھی ہم نے کتنی بیلیں لی ہیں. ہم نے تین نون کیسز 26 کی 26 سے پہلے بھی 4 اکتوبر کی بھی مجھ پہ کیسز ہیں، لیکن 4 اکتوبر میں ہمیں منع کیا تھا کہ کوئی میں نے نہ نظر آئے، 26ویں ترمیم آنے والی تھی. تو اس پہ مجھے 3 ڈفرنٹ کیسز میں ڈالا. میں پشاور میں بیٹھی ہوئی تھی، میں ثوابی تک آئی تھی، پھر ہم واپس چلے گئے تھے، اپنے ورکرز کو لے کے آئی تھی. اور پھر جو 26 نومبر کے مجھ پہ کیسز ہیں، 2 میں مجھے کھلی بیل مل گئی ہے، 3 میں نے ابھی اومنی بس لے لی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اومنی بس میں جو ہڈن کیسز ہوتے ہیں نا ان کا پتہ لگانا ہوتا ہے. تو ان میں 3 تو نکل آئے ہیں، 2 ایف آئی اے کے اور ایک مجھے لگتا ہے سائبر کرائم کا تھا، کیونکہ سائبر کرائم تو ایف آئی اے ایک ہی ہے، ایک انٹیریئر کا، 2 اور پرچے بھی رہتے ہیں مجھ پہ، وہ 7 فروری کو نکلیں گے. تو یہ کہنا کہ مجھ پہ پرچے نہیں ہیں، مجھ پہ سب سے پہلا پرچہ کٹا تھا جون 2022 میں، اس سے پہلے کسی ایم این اے پہ نہیں تھا. اور جون 2022 سے لے کے آج تک مجھ پہ ہر وقت ان سب میں سے کوئی جیل نہیں گیا سوائے میرے جو کرنٹلی اسمبلی میں ہے. سو مجھے تو نہیں پتا کیسی بات ہے چل رہی، بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ بیٹا، یہ یاد رکھیں، اشار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جو مائنس خان ٹیم ہے رائٹ، اس میں آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، بائیڈن تھا، ہمارے لوکل چور ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ منظر عام پہ دوبارہ آئیں. یہاں تک آ گیا ابھی لیٹسٹ ڈیلز میں کہ ایک بندہ پسند کرو اس کو پی ایم تمہاری مرضی کا بنا دیں گے، بٹ تم گھر پہ بیٹھ جاؤ. خان صاحب سیڈ نو، مجھے پی ایم کی سیٹ نہیں چاہیے، بٹ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں نے جیل سے نہیں آنا، میرے ہوتے رہے، میں نے اگر 550 دن کاٹ لی تو 600 بھی کاٹ لوں گا، جب تک میرا ورکر جیل سے نہیں نکلے گا میں نہیں آ رہا. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس تمام تر یہ 50 لاکھ والے ایک رات کو اینکر نہیں ہوتے وہ جو بیٹھتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی اسکرینز پہ، یہ ان کے پاس ہے، تمام سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، انٹرنیشنل میڈیا، فائنینشل ٹائمز، وال اسٹریٹ، یہاں تک ان کے پاس یہ چیزیں ہیں. خان کے خلاف جو چھاپا گیا پچھلے 2-3 سال میں آپ سب کے سامنے، ایسے ایسے نالائق اینکر پاکستان میں جو 2 لفظ انگریزی کی نہیں بول سکتے. فائنینشل ٹائمز ان کے آرٹیکلز چھپے تھے عمران خان کے خلاف، اسرائیل میں خان کے خلاف آرٹیکلز چھپ رہے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ جنید اکبر ہو گیا، میں ہو گئی، جتنے بھی شہریار افریدی لوگ خان کے لیے اوپنلی بولتے ہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ ہے فلان ہے. اور جو بندہ چپ چاپ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے، ڈی چوک تو دور کی بات ہے، اور بھی بہت چیزیں ہیں جہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. سو معذرت کے ساتھ اگر زرتاج کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر علی کے بارے میں علی امین ہو گیا یا علی محمد ہو گیا غلط باتیں پھیلا رہا ہے، آئی آبجیکٹ. جس نے جو قربانی دی ہے وہ سب کو پتا ہے، لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے کہ قربانیاں بیچنی نہیں. سب کو پتا ہے کہ منظر عام پہ کون ہوتا ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی، میری بہن، میری مجبوری، میں نے اس لیے پریشر کیا یا میں اس لیے غائب ہو گیا، تو شہریار افریدی کی بیوی اور بیٹیوں سے آپ میں سے کوئی بڑا نہیں ہے. اس کی بے گناہ بیٹیوں نے اور بیویوں نے جتنی زیادتی برداشت کی، جتنا ظلم کیا، قاسم سوری کی بیوی جیل دی بے گناہ. سو پلیز یہ مرثی اب کوئی نہیں سنتا، ان چیزوں میں مت پڑے بیٹا. یہ ڈسٹریکشن ہے فرام دی ریئل گول کہ کس طرح خان صاحب کو خدا نہ خواستہ مائنس کر کے ایک ڈھونگی حکومت آ جائے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن کچھ رومرز یہ بھی ہیں، آپ نے طرف سے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، عمران خان کو مائنس کرنے والے پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. کیا اس پہ بھی آپ اتفاق کرتی ہیں کہ باقی ایسے کوئی ٹولہ یا کوئی ایسے عناصر ہیں جو عمران خان مائنس کرنا چاہتے ہیں یا رہائی نہیں چاہتے عمران خان کی؟ یہ بات تو خان صاحب نے خود کہی تھی. اگر آپ کو یاد ہے 27 مارچ کو ہمارے اسلام آباد میں پہلا جلسہ تھا اور پھر اس کے بعد 9 اپریل کو حکومت خان صاحب کی گرا دی گئی تھی. خان صاحب نے خود بولا کہ جب تک میر جعفر میر صادق نہ ہو کسی کو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ نیچرلی ان چوروں کی بات کر رہے تھے دونوں بھائی جو ہیں ماشاءاللہ. لنڈن پلان کیا تھا؟ پہلا لنڈن پلان تھا کہ باجوہ کو چیف بنانا ہے، دوسرا لنڈن پلان تھا کہ خان کو ختم کرنا ہے. خدا نہ خواستہ دونوں میں فیل ہو گئے. باجوہ پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا. یاد رکھیں جو پاکستان کا دشمن ہے ہمیشہ تباہ برباد ہوگا. خان نے جیل میں 100 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میرے وطن پہ آنچ نہ آئے، مجھے بنگلہ دیش والا سیناریو نہیں چاہیے، میں نے اپنے پاکستان کو نہیں اکھاڑنا. ایبسولوٹلی ناٹ. خان نے کہا اس لیے تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی طاقتیں افغانستان یا ایران سے جنگ چھیڑتی، پاکستان کو اس میں کیا کام ہے؟ ہم تو رل گئے ہیں پرائی دشمنیوں میں. ادھر کشمیر میں ہمارے مسلمان وہ بچر ہو رہے. آپ مجھے خود بتاؤ بیٹا، کیا یہ مجھے شیوا دیتا ہے کہ جو موڈی بچر آف گجرات
مسلمانوں کے گلے کاٹے ہماری شادیوں میں گھومے, جندال صاحب مری تک آ جائے بغیر ویزے کے. اس وقت گیم یہ چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو بولتے ہیں ہمارے ورکر جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ایم این ایز یا ایم پی سینیٹرز جو بھی ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خان سے بدظن کرو, وہ ہوگا نہیں. ہم خان کے تابع دار صرف اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کا تابع دار ہے, اپنے رسول اللہ علیہ السلام کا تابع دار ہے, اپنے ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. یہ باتیں تو مزید خراب ہوں گی اگلے 7 دن 10 دن, یہ تو آگ اور بھی پھیلے گی. آج شیر افضل ایکسکیوز ہے, کل کوئی اور ایکسکیوز بن جائے گا, ابھی رکو عاطف خان, ارباب شیر علی, اب یہ تو سارے ان پہ کوئی نہ کچھ پھینکے گا. بٹ the question is فوکس پاکستان, فوکس عمران خان. فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ فیوچر تحریک انصاف کا فیوچر کیا؟ بیٹا میں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کا فیوچر ہوگا وہ ایگزیکٹلی پاکستان کا فیوچر ہوگا. تو اگر جو تحریک انصاف یا عمران خان کو نقصان پہنچائے گا, وہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے پاکستان کا بھی نقصان پہنچائے گا. اللہ کرے عقل والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا, شیر افضل مروت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے آپ کا؟ ان سے رابطہ بھی ہوتا ہوگا. شیر افضل مروت کی عمران خان نے ملنے سے بھی انکار کر ویڈیو دیا. دیکھی تھی, اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیا سے ناراض ہوں, میرے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں, تو میں 15 دن کوئی انٹرویو نہیں دوں گا. اور میں تو دیکھا بچے شیر افضل تو ایک انٹرویو دیتے 1.5 ملین ہٹس لگ جاتی ہیں. سو آج کل نہیں جا رہا, آج کل وہ چیز پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے بس وہ ناراض ہے, کہہ رہے میں نے نہیں آنا. اچھا ٹھیک ہے, میم, یہ آج مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے تو حکومت تو انتظار میں ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے عمر ایوب صاحب کی جو کل کی آخری اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جب تک خان صاحب کی 2 پری کنڈیشنز مذاکرات کے لیے تھی. خان کو ڈیل تو نہیں چاہیے نا, اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے, صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بگناہ پاکستانیوں کو جیلوں سے نکالو, اور جو 9 مئی کو نہتے پاکستانیوں پہ شیلنگ ہوئی, فائرنگ ہوئی, شہداء کیے گئے, جو 26 نومبر کو پاکستانی خون بہایا گیا, اس پہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے اور پوچھا جائے کہ کس نے کیا. اگر آپ گنہگار نہیں ہیں فارم 47 کی حکومت, تو سامنے سے ہٹے جو اصلی گنہگار ہے اس کو سامنے لے کے آؤ. تو آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور 9 مئی کو وہ تو پی ٹی آر خان کے کھاتے میں آتا ہے, اس پہ تو کمیشن کر لو. اس میں تو آپ کے پاس CCTV فوٹیج بھی ہے, آپ کے پاس 200 فوجی تنصیبات کی بھی فوٹیج ہوگی کہ جو PTI والوں نے کیا, تو نکالو. وہ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ وہ تو سزا ہمیں ملنی ہے نا. تو بچے, ان کی بدنیتی, ان کی کھوکھلا پن, وہ تو خود ان کا جو اسپوکس پرسن ہے نیگوسیشنز کے لیے کہتا ہے جی PTI سے وہی مانگے عمران خان جو ہم دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کا اتنا ہی قد ہے, پھر کیوں نشے کرتے ہو؟ جاؤ یہاں سے. فارم 47 کی حکومت ساری دنیا کو پتہ لگ گیا, پاکستان کا معاشی بیڑا غرق کر دیا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بزنس بند ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ میم طیبہ راجہ نے منصور علی خان کے شو میں کہا ہے کہ عمران خان بھی جنرل باجوہ کے تھرو آئے تھے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک بات بتا دوں, میں نے پہلے بھی کہی تھی, جنرل باجوہ بہت نجی محفلوں میں کہہ چکا کہ میں نے عمران خان کو بنایا تھا. مجھے کوئی آپ میں سے اب 6-7 جرنلسٹ کھڑے, مجھے پتا ہے جنرل باجوہ کے بیٹوں کے کیا نام ہے, کسی کو پتا؟ جنرل باجوہ اپنے بیٹوں کو تو نہیں بنا سکا, بٹ عمران خان کو بنا گیا. ماشاءاللہ, کیا راکٹ سائنس. نہیں, یہ تو طیبہ راجہ نے کہا, ہم نے تو نہیں کہا. بچے کہا ہوگا, بٹ ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا نا کہ راکٹ سائنس ہے. راکٹ سائنس ہے. ہاں بالکل. بہت شکریہ. شمدانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم یہ بتائیے گا آج کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی شکریہ. ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو ابھی بیرسٹر ظفر صاحب, سلمان صفدر صاحب بھی بتا رہے تھے, میں ایسی زبان میں بولوں گی کہ لوگ سمجھ سکیں. آج جو مین اپلیکیشن لگی ہوئی تھی کہ یہ کیس القادر کا, عمران خان کا جو کیس ہے, جو جھوٹا کیس ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے, اس کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں جس جج کے پاس سماعت لگی ہے اس پہ آبجیکشن تھی. اور آج سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ہمارے کلائنٹ نے, یعنی عمران خان نیازی, پرائم منسٹر آف پاکستان, اصل فارم 45 کے پرائم منسٹر نے بات کہی ہے کہ ہمیں اس جج سے مطمئن نہیں ہے. اور وہ وجہ انہوں نے یہ بتائی سب سے پہلے یہ کہ ان جج صاحب کے چھوٹے بھائی اڈیالہ میں خان صاحب کے خلاف ایک کیس لڑ رہے ہیں, GHQ اٹیک کیس کا. تو یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کیس 5 دفعہ سن چکے ہیں, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, یہ کیس ان جج صاحب کو کیوں لگا ہے جب ادھر لگا تھا, ادھر کیوں ٹرانسفر کیا گیا اس کو. تیسری بات, اس کیس کے اوپر قدغن لگی ہوئی تھی, تو جب وہ قدغن اٹھ گئی تو پھر یہاں کیوں آیا, میاں گل صاحب کو واپس کیوں نہیں ریورٹ ہوا. یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں. دیکھیں, ہر انسان کو حق ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے کہ آپ پوچھے کہ میرا کیس کون سن رہا ہے. اگر آپ کو شک بھی ہو جج کی نیت پہ, بے شک وہ صاف ستھرا جج ہو, لیکن اگر آپ وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے 2 سال سے زیادہ,
और आपको शक हो रहा तो आपको बात तो करेंगे। तो ये मेन आज केस का लबे-लुबाब था कि अलकादिर केस क्यों फुटबॉल की तरह एक जज से दूसरे के पास जा रहा है, खासकर वो जज साहब जो बहुत ही इज्जतमाब होंगे, लेकिन उनको भाई जब खान के खिलाफ एक केस करे तो यहाँ पे कैसे लग सकते? अच्छा मैम, एक तो शेर अफजल मरवत के हवाले से आप बता दें कि अब उनकी क्या पोजीशन है। कुछ लोग उनका दिफा कर रहे हैं, कुछ लोग उनके मुखालिफ बयान दे रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अली मोहम्मद खान है उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया था, और ये कहा गया था कि अगर लंबी लंबी तकरीरें करने से कोई लीडर बनता तो आप कभी के लीडर बन जाते हैं। इसके अलावा एक खातून की तरफ भी इशारा है जो कौमी असम्बली में है कि उससे भी इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। आई हैव नो आइडिया बेटा कि खान ने किससे मिलने से इनकार किया है, क्यों किया है। और ये बात खान साहब की लगती नहीं कि वैसी बात एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में करेंगे कि जी आप लंबी लंबी बातें करने से। फिर चीफ मिनिस्टर खान साहब ने खुद लगाया अली मोहम्मद खान, अली अमीन की नहीं हो रही, अली मोहम्मद खान। आई डोंट बिलीव दैट फॉर अ सेकेंड। जितनी अली मोहम्मद ने कुर्बानियाँ दी हैं खान साहब के लिए, मुझे नहीं पता कि अली मोहम्मद की तकरीरों से कौन जेलस होता है, लेकिन वाकई अली मोहम्मद वो एक बंदा था जिस दिन ये सारे भागे सभी से इंक्लूडिंग मी 9 अप्रैल की रात को, कि बैठा रहा खान के लिए बात करता रहा। इसने पेशन गोई की थी कि इंशाल्लाह मेरा लीडर इस सीट पे एक दफ़ा दोबारा बैठेगा, और किसी की हिम्मत नहीं थी। बड़े बड़े काबीना के लीडर सारे भाग गए थे। लेकिन अगर खान साहब ने ऐसी बात की है तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है, खान साहब का ये नेचर नहीं है। वो तो मरियम नवाज और शहबाज और जरदारी को गालियाँ नहीं देते, तो अपने वर्कर अली मोहम्मद के बारे में ऐसे कहेंगे, मुश्किल है। अच्छा मैम